خبروں کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب میں شدید دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 لاہور سے سمندری تک، M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد اور M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند کر دیا گیا ہے۔ دھند کی وجہ سے فلائٹ شیڈیول بھی متاثر ہوا ہے۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و رفت تاخیر کا شکار ہے۔ خوش سالی کے خاتمے کی امید روشن، بلوچستان والوں کی دعائیں قبول ہوئیں، ابر رحمت برس گیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں طویل عرصے بعد بارش ہوئی۔ جوانی میں 1 سال بعد کوئٹہ میں 4 ماہ بعد بارش سے چہرے کھل اٹھے۔ چمن، گوادر، قلات اور خاران میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ موسم بھی مزید سرد ہو گیا۔ ادھر خیبر پختونخوا میں بھی ٹھنڈ بڑھ گئی۔ کلام میں برف باری کے منتظر سیاحوں کی خواہش پوری ہو گئی۔ آسمان سے روئی کے گالے برس پڑے۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور پوٹوہار میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ چمن اور گرد و نواح میں آج بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ موسم کی اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ اختر گلفام سے۔ جی اختر۔ دیکھیں جی، چمن سمیت شمالی بلوچستان میں آج دوسرے روز بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ رات بھر وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی تھی، جس کے بعد جو میدانی علاقے ہیں وہ زیر آب آ گئے تھے۔ بارش اب رک گئی ہے۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جاننا چاہتے ہیں۔ 9 ماہ کی خوشحالی کے بعد چمن شہر پہ اچھی بارش ہوئی ہے، تقریباً ضلع قلعہ عبداللہ ٹوٹل۔ تو یہاں پہ یہ ہوگا کم از کم اس بارش کے ہونے سے جو خوشحالی کا ہے اس کا زور ٹوٹ چکا ہے، اور جو زیر زمین جو پانی کی سطح جو بالکل تقریباً 100 فٹ نیچے چلی گئی تھی، انشاءاللہ وہ بھی اوپر آئے گی۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ چمن سمیت شمالی بلوچستان کے ان علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں تک میدانی علاقوں میں بارش، جبکہ پہاڑوں پر برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مانسیرا کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ موسم بھی شدید سرد ہو گیا۔ اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ طاہر شہزاد تنولی سے۔ جی طاہر۔ جی بالکل، گزشتہ رات سے گرج چمک کے ساتھ مانسیرا میں شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ جو ہے وقفے سے اب بھی جاری ہے، جبکہ بالائی علاقوں کونش ویلی، سرن ویلی اور کاغان ویلی کے پہاڑوں پہ برفباری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بات کی جائے بلند ترین سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ کے، وہاں پہ شدید برفباری کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور 1 فٹ تک برف ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بالائی علاقوں میں برفباری کی وجہ سے مانسیرا کے جو میدانی علاقے ہیں یہاں بھی شدید سردی کی لہر دوڑ چکی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران میدانی علاقوں میں بارش، جبکہ بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ کراچی میں آج صبح سویرے موسم سرد رہے گا۔ موسم کی مزید اپڈیٹ لے لیتے ہیں نمائندہ عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، کراچی شہر میں سردی کی شدت برقرار ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں صبح کے اوقات میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ دن کے اوقات میں سردی کی جو شدت ہے اس میں کمی محسوس کی جائے گی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج تیسرے نمبر پر ہے۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ کراچی میں 2 مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق کلفٹن 3 تلوار پل پر نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کی شناخت 23 سالہ محمد عمر کے نام سے ہوئی، جس کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ تیسا ٹاؤن کے قریب موٹر سائیکل پھسلنے سے 30 سالہ ابو بکر بھی جان کی بازی ہار گیا۔ مریدکے میں شیخوپورہ روڈ پر ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے ایک بھائی جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق ٹریلر ڈرائیور حادثے کے بعد گاڑی سمیت فرار ہو گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت سلیم، زخمی کی عظیم کے نام سے ہوئی ہے۔ ایبٹ آباد میں باپ نے مبینہ طور پر 3 بچوں کی جان لے لی، بیوی کو زخمی کر کے خودکشی کی کوشش کی۔ کاغان کالونی کے گھر سے بچوں کی لاشیں، زخمی والد والدہ کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا۔ پڑوسی کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر متاثرہ خاندان کو
ایوب ٹیچنگ اسپتال پہنچایا۔ اسپتال میں 33 سال کا والد کاشف، 35 سال کی والدہ شزا بی بی تاحال بے ہوش ہے۔ شزا کی گردن اور سر پر گہرے زخم ہیں۔ مرنے والے بچوں میں 7 سال کا غازیان، 3 سال کی آئزل اور 9 ماہ کا شہرام شامل ہے۔ ڈی ایس پی شاہین خان نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ والد نے بچوں کو زہر دیا۔ پولیس کو کاشف جدون کے موبائل فون سے ویڈیو بیان ملا ہے جس میں انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے کاشف جدون اپنے دوست قاری صاحب سے شکوہ کر رہے ہیں کہ کچھ دن مل جاتے تو معاملہ نپٹا لیتے۔ ویڈیو میں گھر کی فروخت اور قاری کی پیسوں کا بھی ذکر ہے۔ پولیس کا کہنا ہے حقائق سامنے لانے کے لیے قاری صاحب کی تلاش اور تفتیش جاری ہے۔ اب 10 دن اور مل جلو میں کر کھڑا ہاں لیکن تسی بھی مجبور ہو۔ اے مکان ہے اتنے دا بھی بکیا ہونے سے بیچے ہو۔ 1 کروڑ 10 لاکھ روپے تساں دے 10 لاکھ روپے میری ایک بھینوں میں پہنچائے ہو۔ میرے بچے دی کوئی غلطی بھی نہیں، میری بیوی دی کوئی غلطی بھی نہیں، تے باقی میں صلاح دے والے قاری صاحب ہونا میرے بڑے بھرا بنے رہے ہو، جتنا سہنا پیا نے سہ کے تے مسئلے میرے حل کرے۔ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آ گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 17 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا۔ جج نے کہا بانی کی عمر اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے کی وجہ سے رعایت دی گئی۔ فیصلے میں میاں بیوی کو دھوکہ دہی اور بدعنوانی کا مجرم قرار دیا گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے جو بویا آج وہ کاٹ رہے ہیں۔ انہیں اور بشرا بی بی کو سزا آئین و قانون کے مطابق ہوئی۔ وہ بچوں کے ذریعے ہمدردی کارڈ نہ کھیلیں۔ بانی کے بچے جب اپلائی کریں گے انہیں فوری ویزا دیا جائے گا۔ بانی اور ان کی اہلیہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعت ہی رہنا چاہیے، کسی کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا بشرا بی بی کو آج سزا دی گئی، ان کا تو توشہ خانہ سے دور دور تک تعلق نہیں تھا۔ بشرا بی بی کو بانی پر پریشر ڈالنے کے لیے سزا ہوئی۔ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ وہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ روایت غلط ڈالی جا رہی ہے۔ بشرا بی بی کی آج کنوکشن ہوئی ہے، اس کا تو دور دور سے توشہ خانہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ بشرا بی بی کو تو سزا صرف اس لیے ہوئی کہ وہ ایک خاتون ہے، خان صاحب پہ پریشر ڈال۔ محمود اچکزئی نے مذاکرات بانی کی ملاقاتوں سے مشروط کر دیے۔ سربراہ تحریک تحفظ آئین نے کہا بانی کی پارٹی رہنماؤں اور فیملی سے ملاقات کرائیں تو مذاکرات پر تیار ہے۔ نواز شریف اور فضل الرحمان سے درخواست کرتا ہوں آئیں بیٹھیں بات کریں، ملک کے لیے ایک دوسرے کو معاف کریں۔ جمہوری علاقے میں ہم تیار ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہوگی، اس کے سیاسی دوستوں کی، اس کے خاندان کی۔ یہ الف ہے ڈائلاگ کا۔ میری ریکویسٹ ہے تھی اور اب بھی ہے میاں نواز شریف سے، مولانا فضل الرحمان سے، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں بیٹھیں، ہماری برابری کریں، آئیں بس ایک دوسرے کو معاف کریں۔ ہم نے یہاں بیٹھ کے ایک ایسا طریقہ نکالنا ہے جس سے یہ ملک اس بحران سے نکل جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی ہدایت کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے بتایا آج سماعت کے دوران فیصلہ نہیں سنایا جانا تھا، صرف سرکار کی جانب سے دلائل مکمل ہونا تھے۔ جج صاحب فیصلے پر دستخط کر کے لائے تھے۔ فیصلے کے وقت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی موجود نہیں تھیں۔ 16 اکتوبر کو جب فاضل جج صاحب شاہ رخ ارجمن صاحب نے کیس کو ایڈجرن کیا فار ریبٹل آف آرگیومنٹس، یعنی کہ سرکار کی جانب سے کچھ بقایا جو دلائل تھے ان کے لیے آج کی تاریخ میں صرف دلائل مکمل ہونے تھے، نہ کہ آج کے دن میں فیصلہ سنایا جانا تھا۔ وہ آج اپنا فیصلہ ساتھ لکھ کر لائے ہوئے تھے، 59 پیجز 32 پیراگراف لکھے ہوئے سائن۔ عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے بہاف پر میں اپیل دائر کروں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ کوٹ لکھپت جیل لاہور میں 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مزید 2 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ گلبرگ میں پولیس کی گاڑیاں اور کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمات کا فیصلہ اے ٹی سی کے جج ارشد جاوید نے سنایا۔ گلبرگ پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید، اعجاز چودھری کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ میاں اسلم اقبال سمیت 4 ملزمان اشتہاری قرار۔ پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں 29 ملزمان کا ٹرائل کیا گیا۔ 7 افراد کو سزا، 22 کو بری کر دیا گیا۔ کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے کیس میں بھی یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کیس میں پی ٹی آئی کے 4 رہنماؤں اور 16 کارکنان کو سزا سنائی گئی۔ میاں اسلم اقبال سمیت 12 ملزمان اشتہاری قرار۔
کنٹینر جلانے کے مقدمے میں 24 ملزمان کا ٹرائل مکمل، 5 کو بری کیا گیا۔ پولیس کی گاڑیوں اور کنٹینر جلانے کے کیس میں شاہ محمود قریشی کا چلان پیش نہیں کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری عراق کے 4 روزہ سرکاری دورے پر بغداد پہنچ گئے ہیں۔ عراقی حکام نے پرتپاک استقبال کیا۔ عراق کے وزیر ثقافت و سیاحت پروفیسر ڈاکٹر احمد عراق میں پاکستانی سفیر محمد ذیشان احمد اور دیگر سینئر حکام نے صدر زرداری کو خوش آمدید کہا۔ 4 روزہ دورے کے دوران اعلیٰ عراقی قیادت سے ملاقاتوں میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت متوقع ہے۔ صدر کا دورہ پاک عراق برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دے گا۔ اسلام آباد سے بغداد جاتے ہوئے صدر مملکت کا طیارہ ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوا تو صدر زرداری نے ایرانی سپریم لیڈر اور ایرانی صدر کے نام خیر سگالی کا پیغام بھی بھجوایا۔ غیر قانونی بیرون ملک سفر کے خلاف کارروائی میں خیال رکھا جائے، معتبر سفری دستاویزات رکھنے والے متاثر نہ ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انسانی اسمگلنگ کے خاتمے سے متعلق جائزہ اجلاس میں ہدایت۔ کہا انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ امیگریشن کا نظام بہتر بنانے سے متعلق ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نام نہاد بھارتی لبرلز کا منافقانہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ وزیر دفاع نے ایکس پر بھارت میں ہوئے مباحثے کی ویڈیو شیئر کر دی، لکھا حقائق اور دلائل سے جواب دیا جائے تو ان کے پاس شور کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ لبرلز ہندوتوا کے زیر تسلط بھارت میں وجود کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارت میں ایسے نام نہاد لبرلز کو لوگ کرائے پر رہائش دینے تک کو تیار نہیں۔ پاکستانی فوج کسی کے کہنے پر غزہ نہیں جائے گی، فوج فلسطینی بھائیوں کی خدمت کے جذبے سے جائے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید اسرائیل ہی پاکستانی فوج پر اعتراض کرے۔ اگر پاکستان کی فوج کو غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے موقع ملتا ہے تو فلسطینیوں کے لیے بڑا آسرا اور سہارا ثابت ہوگا۔ غزہ کا معاملہ ہے، پاکستان کی فوج اگر وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا موقع ملتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید اسرائیل ہی اعتراض کر دے پاکستان کی فوج پہ۔ اگر موقع ملتا ہے تو پاکستان کی فوج جو ہے وہاں پہ اپنی فلسطینی بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا آسرا، بہت بڑا سہارا ثابت ہوگی۔ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی خدمت کے جذبے کے تحت جائیں گے، کسی کو کہنے پہ نہیں جائیں گے۔ جہاں گورننس اچھی نہیں وہاں نئے صوبے ضرور بننے چاہیے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں، ملک میں سب سے زیادہ محفوظ پنجاب ہے، یہاں کوئی ظلم کرتا ہے تو شام ہونے سے پہلے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ پنجاب کے ہر گاؤں میں صفائی ہے، لیکن کراچی، کوئٹہ، پشاور سے کوئی کچرا نہیں اٹھاتا۔ ہمیں سمن دیے جاتے ہیں کہ صوبے نئے بننے چاہیے، صوبے بالکل نئے بننے چاہیے جہاں پر گورننس اچھی نہیں۔ پنجاب میں تو کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، کسی کی بہن بیٹی کو ساتھ ظلم کرے اور وہ شام ہونے سے پہلے انجام کو نہ پہنچے، تک سے لے کر رحیم یار خان، پنجاب کا ہر گاؤں سے صفائی ہو سکتی ہے، لیکن کراچی، کوئٹہ اور پشاور سے نہیں کوئی کوڑا اٹھاتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں، ڈان میڈیا گروپ کو 13 مہینے میں 86 کروڑ روپے کے اشتہارات دیے گئے، اس کے باوجود ملازمین کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ ڈان پاکستان کے بڑے میڈیا گروپس میں سے ایک ہے، لیکن اس کا تمام تر انحصار حکومتی اشتہارات پر ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میڈیا گروپ کو پچھلے 13 ماہ میں اگر میں آپ کو کہوں کہ 3-4 حکومتیں، کچھ صوبائی کچھ فیڈرل ملا کے 86 کروڑ روپے کے ایڈ دیے گئے ہیں تو یہ ریکارڈ کی بات ہے، اور میں وہ تمام ڈیٹیلز آپ سے آن ریکارڈ شیئر بھی کر سکتا ہوں۔ ایک کارپوریٹ گورننس بھی ہوتی ہے نا آپ کی، آپ کا اپنا ایک سسٹینیبل ماڈل ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی تمام تر ریلائنس جو ہے وہ گورنمنٹ کے ایڈز کے اوپر ہے۔ ایک میڈیا گروپ ہے اس ملک کا، بڑا میڈیا گروپ ہے، اور مطلب انہوں نے ان کی ہسٹری ہے پاکستان کے اندر، مگر ہیونگ سیڈ دیٹ اگر 13 ماہ میں 86 کروڑ کے آپ ایڈ بھی لیں، لوگوں کو بھی لے آف کریں، وہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ مکمل بندش نہیں ہے ایڈز کی، کچھ ایڈز چل بھی رہے ہیں، بٹ ٹوٹل ریلائنس گورنمنٹ کے ایڈز پہ ہونا یہ بھی کوئی اچھی بات ہے۔ گٹر کے ڈھکن کی حفاظت اصل مسئلہ ہے، میئر کراچی نے اپنی مشکل بتا دی۔ مرتضی وہاب نے کہا گٹر کے ڈھکن کی دیکھ بھال کی جانی چاہیے۔ جماعت اسلامی کے احتجاج پر تنقید کرتے ہوئے بولے، کراچی کی سڑکیں آپ کے والد کی نہیں، احتجاج اپنے دفتر میں کریں۔
कार्रवाई करेंगे तो मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। कराची जिला वस्ती में मोटरसाइकिलों की चोरियां बढ़ गई हैं। रात गए नॉर्थ कराची सेक्टर 7D3 में 2 मोटरसाइकिल सवार चोरी घर के सामने से खड़ी मोटरसाइकिल का ताला तोड़कर ले उड़े। चोरों ने चेहरे छुपाने के लिए मास्क लगाए और हेलमेट पहन रखे थे। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाखों अफराद ने उस्मान हादी के नमाज जनाजा में शिरकत की। शुरका ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बांग्लादेश में यौम सोग और सिक्योरिटी सख्त है। अटक में पंजाब पुलिस के शोहदा के लवाहिकीन में प्लॉट तकसीम कर दिए गए। तफसीलात ताला सिद्दीकी की रिपोर्ट में देखिए। अटक में पंजाब पुलिस के शोहदा के लवाहिकीन में प्लाटों के कागजात तकसीम कर दिए गए। लवाहिकीन में प्लाट तकसीम करने की तकरीब में AIG ट्रेनिंग पंजाब महबूबुल असलम और DPO अटक सरदार मवारन खान ने शिरकत की। DPO अटक ने कहा कि पंजाब पुलिस अपने शोहदा को कभी फरामोश नहीं करेगी। वो माएँ जिन्होंने ऐसे सबूत पैदा किए, वो बीवियाँ जिन्होंने जिंदगी के सफर को इज्जत और वकार से जारी रखा, और वो बच्चे जो इतनी बड़ी विरासत के और इतनी अजमत के अमीन हैं, हम उनको अपनी हत्तुल मकदूर कोशिश करें और उनकी जिंदगियों में कुछ बेहतरी ला सकें और उनको सहूलियात दे सकें। तकसीम में मजबूरी तौर पर 26 घरानों में प्लाटों के कागजात तकसीम किए गए। तकरीब में शरीक शोहदा के लवाहिकीन ने पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया। शहीद की कुर्बानी सिर्फ उसकी कुर्बानी नहीं होती, उसके पूरे खानदान की कुर्बानी होती है। को एक्नॉलेज करना, फैमिलीज को सपोर्ट करना और उनके बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर को सेव करने के लिए ये इंतहाई अहसन कदम उठाया गया है। DPO अटक ने कहा कि पंजाब पुलिस के एहलखाना की फलाह और बहबूद पंजाब पुलिस की अवलीन तरजीह है। लाला मोहम्मद सदीक, एयरवाई न्यूज़, अटक। सखर में लोक सहायता इंटरनेशनल मैराथन का आगाज़ हो गया। मैराथन में मर्द, ख़वातीन और सहाफ़ियों के लिए 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज रखी गई हैं। इटली, जापान, युगांडा और यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक से 20 से ज़ायद गैर मुल्की रनर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा जहांजेब वसीर से। जी जहांजेब। मौजूद हूँ IB पब्लिक स्कूल में, जहाँ से ये मैराथन का जो है आगाज़ हो चुका है। इस मैराथन में 10 ममालिक के 28 से ज़ायद जो इंटरनेशनल एथलीट्स हैं, रनर हैं, वो इस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो उनको खुश दिली से वेलकम कर रहे हैं और इस मैराथन को देख के काफ़ी महसूस भी हो रहे हैं। इस मैराथन का जो ज़ेर तमाम है वो लोक सहायता के ज़ेर तमाम इस मैराथन का इनेकाद किया गया। इस मैराथन में मुल्क भर से जो शायकीन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, मैराथन को एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त भी जो एथलीट्स हैं अपनी अपनी जो मंजिलें हैं उनकी जानिब रवां दवा हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के भी काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं इस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। तो यही वजह है कि सखर में जो है मैराथन हो रही है उसमें सिक्योरिटी के भी काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी खबर देंगे खेल के मैदान से। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 82 रन से शिकस्त दे दी है। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 की बढ़तरी हासिल है। इंग्लिश टीम 435 रन के ताकुब में 352 रन पर ही ढेर हो गई। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नाथन लियोन के 3-3 शिकार रहे। अपडेट कर रहे हैं, एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। फाइनल में होगा रिवायती हरीफों का दंगल। पाक भारत क्रिकेट टीम्स अंडर 19 एशिया कप का हतमी मार्का आज दुबई में लड़ेंगी। कौमी टीम के कप्तान फरहान यूसुफ भारत को हराकर तारीख बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। लाहौर में अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेट सैंडर्स और PSL के CEO सलमान नसीर की मुलाकात। न्यूयॉर्क रोड शो के हवाले से गुफ्तगू हुई। अमरीकी सरमायाकारों की पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्पी पर भी बातचीत की गई। काउंसिल जनरल और सलमान नसीर ने अमरीका में क्रिकेट की बढ़ती दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ प्लान्स पर गौर किया। अमरीका में क्रिकेट की तरक्की के लिए नए रास्ते तलाश करने पर भी इत्तेफाक हुआ। लाहौर में शहरियों ने मौसम एंजॉय करने के लिए नाश्ता पॉइंट का रुख कर लिया। अपडेट लेते हैं नुमाइंदा ख्वाजा रमज़ान मजीद से। जी रमज़ान। लाहौर का जो मशहूर नाश्ता पॉइंट है फैसल टाउन में, जहाँ पर ख़ास तौर पर नान चने, सिरी पाए और बोंग का नाश्ता किया जाता है, अंडे कोफ्ते का नाश्ता किया जाता है। शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब्जी के बहुत मशहूर चने और सर्दी में बहुत मज़े का होता है, तो इतवार के दिन हम आते हैं। इसके चने, अंडे और बोंग पाए और साथ दही भी
मिलते हैं, तो सर्दी में बिल्कुल इसका अलग ही मज़ा है। लाहौरिये जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर मौजूद हैं जहाँ पर इतवार के रोज़ नाश्ता किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो फैसल टोन के मशहूर नान चने हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी जो है वो नाश्ता करने के लिए पहुँचे हुए हैं। जी, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।